तेरा अब्बा तेरी अम्मी से वफा न करता तो घर चलता। Yes, और वो यार मोहब्बत दैट इज नॉट लव एट ऑल। व्हाट इज लाइक एंड डिसलाइक इन लव, यू नो। मोहब्बत जब होती है तो अपने पूरे करो फर के साथ और जमो खम के साथ होती है। तो जज्बाती तौर पे लॉयल हो जाओ, सौ किसी और के साथ जाओ। ये तो मैं कह रही हूँ ये बच्चों वाली जज्बाती, बातें हाँ करी। ये तो जज्बाती No, तौर no, पे आप no. किसी और के साथ हो। आपकी लॉयल्टी पूरा पैकेज है। औरत की डेफिनेशन पर पूरी उतरती है, खानदानी होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज ब्लडी हनी ट्रैप, उसका जिक्र नहीं करना है इसके बाद। ठीक आई है। हेट दिस थिंग, यू नो। तो ये काम जो दिखा रहे हैं, ये जो न्यू इससे मूवी बेहतर है आई कि है फिल्में सैयारा बनाने की मूवी, बजाय सारे वो जो जहाँ एक औरत 6 लोगों के साथ रह रही है और 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो ड्रामे थे खुदा के वास्ते। उन्होंने मैं क्या है, उन्होंने मेरी गाल बस बंद करो फिल्मा, जितना कारोबार करो ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीटीवी पॉडकास्ट और मैं हूं फातिमा शिराजी। आज के मेहमान ख़ुसूसी पॉडकास्ट में थंबलाइन तो आप देख चुके हैं। वो क्या नहीं हैं, हदायतकार हैं, कालम नगार हैं। कालम निगार नहीं हूँ मैं। अच्छा, कालम नगार नहीं है, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ। और ड्रामा निगार हैं, फिल्म नवीस हैं और इसके अलावा जो है वो एक शायर भी हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है। पिछले दिनों काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल अल्लाह रहे का थे, आप शुक्र है, बेहतर मैं है? काफ़ी बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एक लिखारी हैं, एक आपके अंदर का मुसन्निफ और आपके अंदर का जो एक मर्द है, वो उनका आपस में इख्तलाफ कब होता है? क्या ऐसी सिचुएशन होती है कभी भी लिखते नहीं होता, हुए? कभी भी। तुम्हें किसने कहा कि मेरे अंदर के मर्द का और मेरे लिखारी का इख्तलाफ होता है? कभी कुछ ऐसा लिखना पड़ जाए मेरा जिसमें मर्द आपकी, जो है जुड़ा हुआ है उसके साथ। अच्छा, हम्म, कभी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिसमें आपकी जो मर्दानगी है वो कहे कि नहीं यार, नहीं, मैंने लिखा ही औरत को है। औरत को लिखा हाँ, है, सही। मर्द तो मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट रहा ही नहीं। अच्छा, आपकी जितने भी ड्रामे हैं और जितनी आप हदायत देते हैं या जितने मुकालमे आपके, उसमें जो ज़्यादा मौजू रहता है वो ख़ुददारी, वफ़ा, हया, ये आपके मौज़ूआत रहते हैं। ख़ुसूसी तौर पर औरत और मर्द का जो ताल्लुक़ है वो आपके जो है मौजू रहते हैं। इसकी अहम वजह क्या है? मुझे एक बात बताओ, हम्म, तेरी अम्मी तेरे अब्बा से वफा न करती तो घर चलता? नहीं, तेरा बिल्कुल अब्बा तेरी अम्मी से वफा न करता तो घर चलता? नहीं। तो माशरे में सारे रिलेशन जो है, दोस्ती, कारोबार, वो वफादारी और अहद की पाबंदी का नाम है। इसके बगैर कहाँ चलाना है माशरा तुमने? ये दिस इज प्राइमा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप किसी तरह भी माइनस कर सकती हो। तो एक जिसमें वफा नहीं करनी, वो रिश्ता रखने की ज़रूरत क्या है? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ आपके अंदर वफा नहीं रही, औरत में ज़्यादा, जिसमें भी हाँ, देखिए, वो मर्द हो या औरत, मर्द औरत से ज़्यादा गुनहगार है। जिसमें वफा नहीं रही, नहीं ना साथ रह सकता, तो रिश्ते को घसीटिए मत। मोहब्बत कोई अपाहिज आदमी की 2 टांगें नहीं जिनको घसीट कर साथ चलना है। चले जाइए, रिश्ता खत्म दगा कर ना देना कीजिए। चाहिए। ऑफ कोर्स आपके अंदर वफा ही नहीं है तो क्या, किस बात का रिश्ता है? दगा मत कीजिए। अगर निभा सकते हैं तो निभाइए, तो निभाइए, वरना Otherwise- दगा मत कीजिए। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से टू बोथ तो मैन एंड उस वुमेन। मर्द को क्या कहेंगे उस मर्द को जिसकी भी वही बीवी- कहेंगे जो औरत को कहेंगे, बेवफा औरत को भी वही कहता हूँ जो बेवफा मर्द को कहता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके नज़दीक मोहब्बत एक एहसास है या जिम्मेदारी? मेरे यहाँ मोहब्बत एक वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये मोहब्बत अभी आपको समझना है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आप हर अफेयर को मोहब्बत समझ लेते हैं। मोहब्बत तो विलायत की तरह उतरती है। वो कम लोग हैं। हर शख्स दावा करता है मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत होती नहीं हर एक को। तो मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों मतलब पर आप ये उतरती कह रहे हैं कि लाइक और डिसलाइक इज समथिंग एल्स और है। मोहब्बत, दैट इज नॉट लव एट ऑल। व्हाट इज लाइक एंड डिसलाइक इन लव, यू नो। मोहब्बत जब होती है तो अपने पूरे करो फर के साथ और चमो खम के साथ होती है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। लाइक डिसलाइक कहाँ से आ गया मोहब्बत में? और ये लाइक क्या लफ्ज़ है? ये तो हमारे छिछोरे
ताल्लुकात और अफेयर के बनाए हुए लफ्ज़ हैं, उनकी कोख से जन्मे हुए। सही। अच्छा ये बताइए वो यूनिवर्सिटी में खड़े होके घुटने टेक के किसी को प्रपोज करना, ये मोहब्बतें तो छुपा के रखी जाती हैं भैया, वो तो छुपा कर रखी, कीमती चीज़ें छुपा के रखती हो ना घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह मोहब्बत भी छुपाई जाती है, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी छुपाया जाता है। कहा जाता है मोहब्बत हासिल हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं आपको रहती। पहले तो ये समझना होगा ना, ये हुसूल क्या शय है। मोहब्बत जब हो जाती है कामयाब हो जाती है। देखिए मोहब्बत आपके अंदर होती है अल्लाह की तरफ से, उसके हवाले से बंदा आप या बंदी आप खुद चुनते हैं, तो चुनने में गलती हो जाती है। सही। नहीं सही मिला, मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़िए। उस पर टिक जाना जिद है, और मोहब्बत में जिद नहीं होती। और मोहब्बत देखो, बार बात बार सुनो, हो, हाँ, उस पर टिक जाना, वो जो देवदास बने फिरते हैं ना कि वो जी उसके नाल बेवफाई होगी, मोहब्बत में बेवफाई नहीं होती। हाँ, मोहब्बत कहाँ बेवफाओं का खेल है, ये वफादारों का खेल है। बेवफाई अफेयर्स में होती है। ओके, मोहब्बत बार बार हाँ, हो तो सकती है। मोहब्बत बार बार नहीं होती, बंदा दूसरा तीसरा होता है। जो वफादार, जब तक वफादार, ये क्या है? ये क्या हंसने की क्या बात है? नहीं आप कोई गलत बंदा मिला, एक आराम से सुनो, जी जी मैं समझाता जी हूँ। बोले बोले। आप अपनी उम्र याद कीजिए, जब 14-15 साल की थी, हाँ बिल्कुल। आपको ये आगाही हुई आपके अंदर मोहब्बत है, हाँ, उससे मंसूब शख्स नहीं था, ठीक है? सही। फिर आप सोचने लगती हैं जिसको मैंने मोहब्बत सौंपनी है, हाँ, वो ऐसा होगा, वो इस सही। तरह के गुफ्तगू करेगा, हाँ, वो फैंटेसी में इतना। बंदा वो सोचता रहता है। हाँ, देखिए, आप मुसव्विर ना भी हो ना, तो आप मुसव्विर होते हैं, आप स्केच आउट करते रहते हैं चीजें वो बिल्कुल इस तरह ऐसे। का होगा, वो इस तरह चलेगा, वो इस तरह बोलेगा, उसके बाल इस तरह के होंगे, उसकी आंखें इस तरह की होंगी। फिर आप एक स्केच बन जाता है आपके सामने, जिसकी तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन तखय्युल में वो मौजूद होती है। हाँ, फिर उससे टकराता हुआ शख्स आपकी जिंदगी में मिलता है, मुशाबत रखता हुआ, हाँ, तो आप समझते हैं ये वही है। तो बाज़ औक़ात ये चुनने में गलती हो जाती है, हम ह्यूमन बीइंग है ना, बिल्कुल। मोहब्बत आपको दी अल्लाह ने, बंदा चुना आपने, तो आपकी, हम इंसान हैं, हम चुनने में गलती कर लेते हैं, गलत मिल गया है, हाँ, आगे बढ़िए, उस पर जिद ना कीजिए। मोहब्बत में जिद नहीं होती, और जिद में मोहब्बत नहीं होती। सही, बात सही। समझ आई अब? यानी मोहब्बत एक मोहब्बत का जज्बा क्या है, बिगड़ा, एक एहसास। बेवफा के शख्स के मिल जाने से मोहब्बत का क्या बिगड़ा? मुझे ये बताइए कि अगर आप खातीन को कोई नसीहत करना चाहें तो वो क्या होगी? वो बॉन्डिंग में वफादार रहें, बस। उससे मेरा माशरा चलता है, मेरी खातीन चलाती है मेरा माशरा, मर्द तो नहीं चलाता। मर्द तो चोर है जो नकब लगाता है। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री बड़ी बड़ी जगह पर लिखी हुई है, वो मैं सिर्फ अकेला नहीं। बस वफादारी का मतलब क्या है? बी लॉयल टू द पर्सन, इट बी द मैन, जज्बाती तौर पे लॉयल्टी, जिस्मानी तौर पे लॉयल्टी। जज्बाती लॉयल्टी क्या होती है और जिस्मानी? नहीं, आप सोच इसमें किसी सारा और को रहे पैकेज है। हो। वफादारी क्या, इसका मतलब है जज्बाती तौर पे लॉयल हो जाओ, 100 किसी और के साथ जाओ। ये तो मैं कह रही हूँ ये बच्चों वाली जज्बाती, बातें हाँ, करी ये तो जज्बाती नो, तौर पे आप किसी और के साथ हो। आपकी लॉयल्टी पूरा पैकेज है। दिस इज एक्चुअल पॉइंट, हाँ। यस। कौन सा अब तक आपका बेहतरीन, वैसे तो माशाल्लाह से आपके सारे ड्रामे बहुत बेहतरीन हैं और काफ़ी फेमस हैं, आपको जो सबसे जो आपके करीब है ड्रामा? ये सारे वो सारे? मैं कभी भी नो कम्प्रोमाइज? हाँ, ये नहीं कर पाया। मैंने जब भी लिखा स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के इश्क में होता था। अच्छा, आप बोलते हैं खानदानी औरत, ठीक है? मैंने कहाँ लिखा खानदानी औरत? चल मुझे बता दे एक ड्रामा, इसका मतलब तूने मेरा नहीं देखा हुआ। मैंने देखा हुआ है। मेरे पूरी तारीख में मैंने खानदानी औरत का लफ्ज नहीं लिखा। जो औरत, देखो, जो औरत की डेफिनेशन पर पूरी उतरती है, खानदानी होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लिखते हैं खालिस दूध अवेलेबल है, दूध तो खालिस ही होना चाहिए। हाँ, इसी चीज को मैं जरा तो मेरे यहाँ अपने ऑडियंस के लिए कर रही हूँ ना, इस्तेमाल नहीं किया जाता कि औरत वो है। अच्छा, ऐसा गैर खानदानी औरतें भी होती हैं? नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? आप पहले समझो ना, हम फर्क जब कैसे मैंने करेंगे? ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैं बता चुका। औरत फितरतन वफादार होती है, और जो वफादार भी होती वो फितरतन ना, औरत फितरतन वफादार होती है। हाँ। और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। वफादारी चाहे वो बाप से हो, शोहर से, सबसे। देखो, बाप से तो वफादारी का एक पैकेज जो आता है ना, टोटल पैकेज। बाप से क्या वफादारी है कि आप उनके कुछ नॉर्म्स हैं, उनका जो एहतराम है वो कीजिए बिल्कुल। उसके बाद आपका हक है और ये लाजिम है बाप के ऊपर कि वो शादी करते हुए उसकी मर्जी पूछे। अगर वो नहीं पूछ रहा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम आदमी है।
اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتی ہیں، یا تو جائیے مت، جائیے تو نبھائیے، وفاداری سے نبھائیے. اور اگر بے وفا مل گئے چھوڑ دیجیے، نو ایشوز، اس کی اجازت ہے شرعی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی. اس میں پھر باتیں رہتی ہے، باپ کی عزت، معاشرے میں نام خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو دیکھیے ان چیزوں کی پرواہ نہیں اگر کرنی باپ نے وہ پرواہ نہیں کی اس وقت، چاہیے. سب سے برا جملہ آیا جس سے مجھے نفرت ہے، جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تو جملہ کہا جاتا ہے، یا اللہ دے نصیب اچھے کرے اللہ. آپ انسلٹ کرتے ہیں اس کو، پھر آپ شادی کر کے اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بوجھ اتریا. بکواس، لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. ایسے ہی ہے. یو گیو پرائڈ ٹو دی ڈاٹر. نصیب لڑکے کیوں نہ اچھا کرے. ایسے ہی بالکل. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کو اچھی زندگی دے، باوقار اور خوشحالی کے ساتھ. یہ دعا ہے. نصیب اچھے کرے گا لفظ ہے. ہاں یہ عام جملہ ہے، اللہ نصیب اچھے کرے. ہاں اسی بالکل طرح ہم ایسے ہی نے ہے. اپنی بچیوں کو ڈپریس رکھا. نصیبوں کا سارا کھیل بیچاری بچیوں کے ساتھ کھیلا گیا. اچھا مجھے بتائیے، جب آپ کے اندر کوئی کردار جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے، بغاوت ہوئی کبھی اس کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں. تخلیق ہوتا ہی کیوں؟ تخلیق کیوں ہوگا؟ میرے ہاں جب کردار اترتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری اس کے پروس اینڈ کونز آتے ہیں. وہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہوتا ہے، وہ غلطیاں بھی کرے گا. ہاں گناہ، اپنے ہیرو کو گناہ سے بچاتا ہوں میں، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا ہے. اچھا. ہاں اسے سیکھتے ہیں لوگ. صحیح. یا ہیروئن وہ میری رول ماڈل ہوتی ہے. میں نے اپنے ڈرامے میں کبھی لڑکی کو رونے نہیں دیا، بیکاز آئی وانٹ کہ وہ اتنی پاورفل ہوں. اچھا میرے ریسنٹلی ماں تھپڑ نہیں مارے جاتے سوائے چند ایک جگہ پر جہاں ایک عورت نے عورت کو تھپڑ مارا. میں نے مرد کے ہاتھ تو شاید ہی کبھی تھپڑ مارنے دیا ہو. اچھا ریسنٹلی آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ اس بات کو آن کرتے ہیں اپنی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پروفیسر سے محبت کر سکتی ہے، یا ان کا یار یہ میں نے کوئی آپ کو مشورے نہیں دیے کہ اسٹوڈنٹ جا کے کرے. یہ محبتیں ہوتی ہیں نا. چل تو کلمہ پڑھ کے، تو کلمہ پڑھ کے بتا دے. جوکر مووی کی یاد آ گئی ہے نا. جوکر مووی، یہاں ہزاروں جوکر ہیں اور لڑکیوں نے شادیاں کی ہیں شادی شدہ پروفیسرز کے ساتھ. میں نے تو وہ دکھایا ہے جو بیچارہ ان میرڈ ہے. یہاں ہزاروں مثالیں ہیں. جا کے پتہ تو کرو، یا تمہیں نہیں جیسے معلوم نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے سادہ بن جاتے ہو تم لوگ، خدائی قسم. میں تم لوگوں کی انوسنس پہ صدقے جاؤں. نہیں سادہ نہیں بن رہے. ایتھے 50,000 بڑھیاں نہ لگیاں پھر دیا نے. ہاں نہیں، ایک 55 سال کے پروفیسر سے کوئی 19-20 پہلے تو 55 سال کی عمر اس کی بتائی نہیں ہے. عمر وہ جو ہم بتائیں گے، وہ جو عمر ہے وہ نہیں بتائیں گے. ہی از سون ٹو بی 40+. اوکے. اور دوسرا ان میرڈ آدمی ہے. ہاں 19-20 سال کی لڑکی کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے نالج میں کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے؟ افیئرز ہیں بٹ شادی کا کوئی نہیں ہے. 10,000 شادیاں ایسی، اور پروفیسرز نے شادیاں کی ہے، میرڈ پروفیسر نے اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جا ذرا پتہ کر جا کے یونیورسٹی میں. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو تم لوگ. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، اندازہ کرو یار ایشو کیا ہے. کوئی انہوں نے سہا کے نہیں لے گیا. پھر ایک چیز، اگر تم نے وہ سیریل دیکھا ہے یا سنائی بات ہے؟ نہیں میں نے دیکھا ہے. مجھے بتاؤ آخری دم تک وہ اس بات پر بڑا خوش نہیں تھا کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ سے محبت وہ ایکسپریس نہیں کر رہے تھے. ہاں تو اس کا مطلب ہے میں اس کی ترویج نہیں کر رہا. ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا آپ نے خواتین کے لیے تو ایک وہ نصیحت کر دی، مرد کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی؟ should be loyal to the wife. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آج مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو مردوں کے پیچھے ہاتھ. سمتھنگ ایلس اور محبت از سمتھنگ ایلس، یہ کیا چکر ہے؟ وہ تاڑی کڑیاں دی یاد ہے، مردوں کے منہ سے نہیں سنا میں نے. یہ موسٹلی یہ لڑکیاں بولتی ہیں شادی سمتھنگ ایلس ہے، محبت از سمتھنگ ایلس. پہلے وی لائک، دین وی لو، دین وی فال ان عشق. تو اسے آپ کس طرح یہ اپنی مت انہوں نے خود ماری ہوئی ہے. نہیں ایسا ویسے ہوتا ہے. اچھا اگر دیکھا جائے نہیں پھر اس کو، یہ وہی لوگ ہیں جن کو محبت نہیں ہوتی، جن کی میں بھی بتا رہا ہوں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبت نہیں ہوتی. جن پر محبت اترتی ہے نا، وہ تو ماڈل ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ آپ کو خال خال ملتا ہے کہیں. اچھا آپ ایک جدیدہ شخصیت ہیں، اس کے باوجود بھی آپ وہ ہنی ٹریپ ہو گئے.
What ऐसा is honey क्यों? trap? مجھے بتاؤ, تم دو بندے مجھے فون کریں گے, میں وہ آدمی ہوں, ایک بات یاد رکھو, میں 1997 سے موٹر وے پہ جا رہا ہوں, میری زندگی میں صرف 2 ایسے دن ہیں جس دن میں رستے میں گاڑی روکے, اور میں شام کو جاتا ہوں, شام کو نکلتے ہیں. ہاں, تو مطلب کئی دفعہ مڈ نائٹ ہوتی ہے, میں نے گاڑی روک کے لوگوں کو لفٹ دیتا ہوں, اور بعض اوقات میرے گاڑی میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. وہ جو 2 دن مجھے یاد ہے نا, اس پہ میں نے سر اٹھا کے اللہ کی طرف دیکھا تھا, یا اللہ تو راضی ہے مجھ سے کہ آج مجھے 2 بندے نہیں ملے. میں وہ شخص ہوں. آپ بڑی دشمن ہو میری, آپ کو کوئی کام پڑ گیا اور میں کر سکتا ہوں, I'll be first person to do it. آپ لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہوں. What is bloody honey trap? اس کا ذکر نہیں کرنا ہے اس کے بعد. I hate this thing, you know. میں کسی نے منتیں کر کے بلایا 15 دن, میں نے اسی لیے کیا کہ آپ چھوڑ دیجیے. کچھ جو ہے نا لوگ وہ جن سمجھتے کو ہیں, سزائیں مل گئی, اب کیا سمجھنا, ہاں نہیں وہ تو اب کیس شرم سارا آنی کلیئر ہو چاہیے, گیا. ڈوب کے مر جائے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ویسے بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ دن میں آپ نکلتے ہی نہیں ہیں, جو سیدھی سی بات ہے, آپ کا کام ہی. پونے دو سال سے مجھے ڈرمیٹومائسائٹس ہوا ہے, جس میں مجھے پابندی ہے کہ میں سورج کو ایکسپوز نہیں کر سکتا. میں اس سے پہلے بھی میری زندگی شام کو شروع ہوتی ہے. ہاں, اس وقت صرف اتنا تھا کہ سورج میں باہر چلا جاتا. آپ کا دن ہی وہ شام کو شروع ہوتا ہے نا. شام کو شروع ہوتا ہے, اور صبح میں سوتا ہوں جا کے 7 بجے. یس آئی نو اٹ. صحیح. اچھا اب اس کے لیے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کتنے بجے سوتا ہے, کتنے بجے جاگتا ہے, 24 نہ کسی سالے کی ہمت ہونی چاہیے کہ مجھ سے پوچھے. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, پاکستان کی شوبز انڈسٹری کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اسپیشلی فلم کی اگر بات کی جائے. ڈرامہ تو ہے, مطلب ڈرامہ پاکستان کا ہے, ہاں, فلم انڈسٹری جو ہے پاکستان کی وہ کیوں پیچھے ہے؟ وہ سینما والوں نے تباہ کی ہوئی ہے. 2 چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو فلم جو ہے وہ ہتھیالی, جیسے ڈرامہ ہتھیایا گیا چینلز نے, تو فلم وہی چلتی ہے جو وہ کسی چینل کے ساتھ اشتراک میں آتی ہے. صحیح. انڈیویجول پروڈیوسر مر گیا ہوا ہے, تو سینما 50% پیسے لے جاتا ہے, ہینگ لگے نا پھٹکڑی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پروڈیوسر ہے نا, اس کے ہاتھ میں کوئی 28% کے قریب آتا ہے, تو 72% اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دس از دا کرائم وی آر ڈوئنگ ود دی پروڈیوسر. جب اس کو پیسے نہیں آئیں گے, وہ اگلی فلم کیسے بنائے گا؟ دس سو سمپل. ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, پروفٹس نہیں, انویسٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو پروفٹ تو نظر آئے. پروفٹ نہیں ہے. جب آپ اس کی لاگت کا 72% خود لے جائیں گے سارے مل ملا کے, تو پروفٹ کیا تو آپ نے پروڈیوسر مار دیا نا. پروڈیوسر مار دیا تو مطلب انڈسٹری مر گئی. یو ہیو ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو دی پروڈیوسر, یو نو, اس کا پیسہ بچنا چاہیے. اچھا, انڈین جو ہیں وہ موویز بہت ہٹ رہے ہیں. ٹیڑھی ہٹ نہیں, انہوں نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا. نہیں, فلم تو اچھی ہے, وہ تیری مہربانی, خدا دے واسطے. ڈرامے ان کا میں نے بتاؤ, وہ اب فلم انڈسٹری نہیں رہی, وہ اب ہے. کسی زمانے میں انڈیا کی فلم انڈسٹری ہوتی تھی, تو یہ کام جو دکھا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ فلمیں بنانے کی بجائے سارے. وہ سیارہ مووی دیکھی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی. انڈیا کی فلمیں اچھی محبت کی بڑی اچھی سٹوری ہے. کڑیاں کو پسند آئی نا. اچھا مجھے یہ بتائیے, پاکستانی ڈرامے اور انڈین ڈرامے میں, وہ انڈیا کا ڈرامہ ہے ہی نہیں ہے, تو اس پاکستان کے ڈرامے سے مقابلہ ہی نہیں اس کا کوئی. انڈیا کو جس دن ڈرامہ بنانا آئے گا پھر ہم مقابلہ کریں گے اس کے ساتھ. انڈیا ڈزنٹ میک ڈراماز. نہیں, وہ تھے کسوٹی زندگی کی. وہ تم لوگ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہو, وہ ڈرامے کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے. ہاں, ڈرامہ 1000 ایپیسوڈ کا نہیں ہوتا, سمجھو. وہ ڈرامے تھے, وہ جہاں ایک عورت 6 لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے اور 6 پیدا ہو رہے ہیں, وہ ڈرامے تھے خدا کے واسطے. صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے, میں کیا ہے, انہوں نے میری گال ہوتی ہے, بند کرو فلماں, سیدھا کاروبار کرو نا. صحیح. اچھا, کیا کبھی کسی عورت کے ایک جملے نے آپ کی سوچ تبدیل کی؟ کوئی بھی ایک جملہ ایسا. میری بیوی. اچھا. ایک دفعہ میں تاش کھیل کے کوئی 2200 روپے جیت کے لایا, اپنے گھر میں پیسے نہیں تھے اس وقت. اچھا. میرے بچے 36 گھنٹے سے بھوکے تھے, 40 گھنٹے. اچھا. میں وہ سامان لے کے آیا, اور باقی کچھ 700 کچھ روپے, 98 کی بات. اچھا 98. ہاں, میں انٹر ہوا, 5 مرلے کے ایک پورشن میں رہتا تھا میں. میرے ساتھ میرا لنڈا بازار بوٹا فرام کا ڈائریکٹر تھا, دلاور ملک. اچھا. اس نے سامان اٹھایا ہوا تھا. میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی سامنے آئی, کہتی کہاں سے لائے ہو پیسے؟ میری بیوی وہ ہمیشہ کی عورت تھی
جس نے پیسے نہیں گنے، یہ پوچھا تم کما کے کہاں سے لائے. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن میری بیٹی، میری بہن، میرے یہاں کی بیوی، میرے یہاں کی ماں پیسے گننے کی بجائے یہ پوچھنے لگے گی کہ کہ یہ کمائے کہاں سے ہیں، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. تو میں مسکرایا، مجھے اپنے بچوں کی بھوک نظر آ رہی تھی. میں کہا یار زندگی چنا ایک حرام معاف کر دے. انہوں نے کہا نہیں خلیل الرحمان قمر، جتنے 40 گھنٹے ہوتے 40 گھنٹے اور. تو ہم نے وہ جو کچھ بھی لایا تھا، وہ آٹے کا توڑا، وہ گوشت، وہ لپٹن کی چائے، وہ چینی، وہ ساری صبح میڈ کو دی، ہم نے نہیں کھائی. اگلے دن میرا ایک دوست آیا، وہ 200 روپے ادھار دے کے گیا. وہ روز مجھے دیتا تھا ان دنوں کو، اس نے 3 مہینے، اس کا نام بھی لوں گا میں، بخاری. تو پھر ان سے خرچہ کیا اور مجھے 700-750 روپے بچے ہوئے تھے، وہ ہم نے میڈ کو دیے صبح. وہ تو کوئی 1.5 سال کا ٹرموائل تھا، لیکن وہ چیز جو ہے وہ میرے اندر کہیں جم گئی اور وہ آج تک ہے الحمدللہ. وہ پہلے بھی تھی لیکن اس نے مہر ثبت کر دی. لیکن وہ بچوں کی بھوک کے آگے جو ہے وہ ظاہری بات ہے. لیکن وہ میرے بچوں نے بھی برداشت کیا، اور میری بیوی جو سب سے طاقتور. آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ میرے ماشاء اللہ بچے نہیں بولتے، پوچھتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ تکلیف سے تخلیق بہتر ہو جاتی ہے؟ تخلیق ہمیشہ درد کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. ہاں دیٹس اے فیکٹ. یہ میرا جملہ نہیں، یہ کسی ایک ڈرامے میں ایک جملہ تھا. خالد صاحب تھے کوئی کراچی کے، انہوں نے بولا تھا یہ جملہ. مجھے آج تک جس نے بھی لکھا اس کو میرا سلام، کہ تخلیق ہمیشہ درد کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. اس سے تخلیق بہتر ہو جاتی ہے. بہتر نہیں، وہ جنم ہی وہیں سے لیتی ہے. باقی تو پھر تسی پڑھانے پروگرام کر دیو. ٹھیک ہو گیا. تخلیق کی درد کی کوکھ سے کامیڈی بھی جنم لیتی ہے. تم کبھی جتنے ہمارے سکسیسفل کامیڈینز ہیں نا، ان کی کبھی رودادے سنو، رودادے نہیں تمہیں، لیکن وہ ہنساتے آپ کو. وہ ہم سے بڑے لوگ ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو جس میں آپ کو بہت زیادہ مطلب آپ کی جس نے روح کو جھنجھوڑ دیا؟ میں وہ 2-3 ایسے ہیں، میں سنا نہیں سکتا کیونکہ اس میں میرے بہت ہی قریبی لوگوں کے نام آتے ہیں. نام نہ لیں. نو بتاؤں گا بھی نہیں. اچھا. ان میں کچھ بہت قریبی ہیں تو میں نام نہیں لوں گا بس. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ کیا ہے، میرا ایک شعر تھا، تم بس مجھ کو دکھ نہ دینا کیونکہ میں دکھ سہ لیتا ہوں. زبردست. خلیل الرحمان قمر کو اب تک کی آپ کی جو زندگی ہے اسے آپ کوئی سے 2 جملوں میں بیان کر دیں، اپنی زندگی کو، تجربات. وہ ایک ایماندار اور محنت کرنے والا آدمی ہے. صحیح. حلال کمانے والا آدمی الحمدللہ. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. زبردست. اپنی کوئی بہترین شاعری جو ہے وہ سنا دیں اور پھر ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے. اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے. تم کو مل جائیں گے کچھ دور تو قدموں کے نشاں، پھر کہیں چاند ستاروں میں اتر جائیں گے. ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت، لیکن اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے. اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، اپنے افکار جلا ڈالیں گے کاغذ کاغذ، سوچ مر جائے گی تو ہم آپ بھی مر جائیں گے. زبردست. اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے. زبردست. اچھا یہ آپ نے کس عمر سے لکھنا شروع کیا؟ یہ 11 سال کی عمر میں. 11 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا شروع کیا. زبردست.
ناظرین یہ دلچسپ باتیں تھیں جو خلیل الرحمان قمر صاحب سے ہم نے سنی، اور کچھ نصیحتیں بھی اسپیشلی عورت کے لیے، مرد کے لیے، اور ان کی شاعری ہم نے سنی۔ جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے مجھے اور خلیل الرحمان قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ